حبیب کبریا تم ہو. حقوق کیسے ادا کرو گے؟ بلکہ تمہارا تو حال یہ ہے کہ تم یتیم کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہو. اس زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ کوئی شخص یتیم ہو جاتا تو لوگ خاندان کے اس کے مال کو ہڑپ کر جاتے اور یتیم کو کچھ نہیں دیتے، یا دیتے تو بہت کم دیتے. کلا بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم لوگ یتیم کا اکرام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے تم پر عذاب آتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، دوسری برائی تمہارے اندر یہ ہے کہ تم تو خود مسکین اور غربا پر خرچ نہیں کرتے، دوسروں کو بھی خرچ کرنے سے روکتے ہو. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم لوگ مسکین کو کھلانے پر دوسروں کو ترغیب نہیں دیتے، یعنی خود بھی خرچ نہیں کرتے، اور اگر کوئی دوسرا خرچ کرتا بھی ہے تو اس کو تم روک دیتے ہو، یا تم خود خرچ نہیں کر رہے دوسروں کو آمادہ بھی نہیں کر رہے. یہ بھی تمہارے اندر برائی ہے. تیسری برائی وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تیسری برائی یہ ہے کہ تم لوگ میراث کا مال ہڑپ کر جاتے ہو. میراث یعنی مرنے کے بعد جو مال ملتا ہے، اس کے اندر تمہارا حال یہ ہے کہ تمہاری چاہت یہ ہوتی ہے کہ تم سارا مال اپنے قبضے میں کر لو، حالانکہ میراث کے اندر حصے متعین ہوتے ہیں. جس کا جو حصہ ہے وہ حصہ اس تک پہنچانا ضروری ہے، چاہے وہ اس وقت وہاں موجود ہو یا نہ ہو، لیکن شرط ہے وہ زندہ ہونا چاہیے. تو اب اس تک مال پہنچانا ضروری ہے. تو تمہارے اندر یہ بھی برائی ہے کہ تم مال کو ہڑپ کر جاتے ہو اور میراث کے مال کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہو، دوسروں کو محروم کر دیتے ہو. اور آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت ہو رہا ہے کہ بیٹیوں کو بالکل محروم کر دیا جاتا ہے، جبکہ بیٹی کا بھی حق ہے، بلکہ بیٹی کا حق تو شریعت نے متعین کیا ہے. کہیں تو ایسا ہے کہ نصف مال ملے گا یعنی آدھا ملے گا، کہیں ایسا ہے کہ اس کو 2/3 مال ملے گا. بہرحال اس کے حصے متعین ہیں، اور لڑکے کا حصہ متعین نہیں ہے. لڑکے کا حصہ تو بعض صورتوں میں یہ ہے کہ پہلے جن کا حصہ متعین ہے ان کو دیا جائے گا، پھر جو بچے گا وہ لڑکے کا ہوگا. کہیں یہ ہے کہ لڑکی سے 2 گنا حصہ لڑکے کا ہوگا اور لڑکی کا 1/2 ہوگا. تو ہر صورت میں لڑکے کو عام طور سے زیادہ ملتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کم بھی مل سکتا ہے. مثلا جن کے حصے متعین ہیں ان کو مال دیا اور باقی جو بچا وہ بہت کم بچا یا بچا ہی نہیں، تبھی محروم ہو جائے گا لڑکا. تو شریعت نے جن کا حصہ جو متعین کیا ہے ان تک مال کو پہنچانا ضروری ہے، اور یہ فرض ہے. یہ کوئی سنت اور مستحب چیز نہیں ہے، یہ فرض ہے. قرآن کریم میں ایک پورا کا پورا رکوع اسی بارے میں ہے، اور مشہور رکوع ہے. سورہ نساء کے اندر یوصیکم اللہ جو ہے یہ رکوع ہے، پورا کا پورا رکوع یہ اسی بارے میں ہے. اس میں یہی مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ کس کا حصہ کتنا ہے، کب ہے. تو تمہارے اندر 3 برائیاں ہیں. ایک تو یہ کہ تم لوگ یتیموں کا اکرام نہیں کرتے. اگر کوئی یتیم نہیں ہے لیکن غریب ہے تو اس کا بھی اکرام کرنا چاہیے، اس پر بھی توجہ دینی چاہیے. اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے تو اس پر خرچ کرنا چاہیے، اور اگر اللہ نے ہمیں وسعت نہیں دی ہے تو کم سے کم دوسروں کو ابھار دینا چاہیے کہ ابھی تم خرچ کر لو، یعنی روکنا نہیں چاہیے کسی کو خرچ کرنے سے. یہ 3 برائیاں ایسی ہیں جن کو قرآن کریم نے کافروں کے بارے میں بیان کیا ہے، اور یہی برائی آج ہمارے معاشرے میں ہے. تو گویا کہ کافروں والی برائی ہمارے اندر آ رہی ہیں، تو پھر ہم سکون سے کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو کافروں پر تو عذاب آیا تھا، اور یہی برائیاں پہلی قوموں میں تھیں.
جس کی وجہ سے ان قوموں کو ہلاک و برباد کیا گیا. وہ مال کے بہت زیادہ حریص تھے، لالچی تھے. مال آنا چاہیے چاہے حلال ہو چاہے حرام. دوسروں کے حقوق کو وہ لوگ دبا دیا کرتے تھے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو کافر تھے ان کا بھی حال یہی تھا. تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ برائیاں ہیں، تمہیں ان برائیوں کو ختم کرنا چاہیے، اور ان برائیوں کی وجہ سے تم لوگ اللہ تعالیٰ سے دور ہو، اللہ تم سے ناراض ہے. اب اگر یہ برائی ہمارے اندر ہو تو کیا اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے. یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ جس کے اندر وہ برائیاں جن پر اللہ تعالیٰ نے وعید نازل فرمائی ہو، دھمکی دی ہو، جس کے اندر بھی وہ برائی ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، میں ہوں یا آپ ہوں، کوئی بھی ہو، چاہے دنیا کا کتنا ہی بڑا انسان ہو، چاہے اس کی وقعت دنیا والوں کے نزدیک بہت زیادہ ہو، اگر اس کے اندر وہ برائی ہے تو وہ برائی ہے، یہ کہنا پڑے گا. صحیح کو صحیح کہنا پڑے گا، غلط کو غلط کہنا پڑے گا. تو اگر برائی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دور ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب اس کے اندر موجود ہے. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. کہ اگر اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں یا ہماری ذات میں دوسروں کا جو حق ہم سے وابستہ کیا ہے تو ہم اس کو ادا کریں. جتنا بھی ہو سکتا ہے اتنا ہم ادا کریں. اور جو ہم سے گئے گزرے لوگ ہیں، غربا ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بن باپ کے کوئی شخص ہے اور وہ نابالغ ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں، اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے تو ہم اس کی دیکھ ریکھ کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گھر میں یتیم ہو اور اس کی صحیح سے پرورش کی جائے تو وہ سب سے بہترین گھر ہے. اللہ کے نبی نے کتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ سب سے بہترین گھر ہے وہ شخص، وہ گھر کہ جس کے گھر میں یتیم ہو اور وہ اس کی پرورش کر رہا ہے. اور دوسری طرف ایک ارشاد یہ فرمایا کہ وہ گھر سب سے برا ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس کی پرورش نہ کی جائے، اس کی دیکھ ریکھ نہ کی جائے، اس پر ظلم و زیادتی کی جائے، تو وہ گھر سب سے برا ہے. تو یتیم کی کفالت کرنا اور یتیم کی پرورش کرنا، اسی طریقے سے غربا کا خیال کرنا اور ان پر توجہ دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑی چیز ہے اور یہ بہت فضیلت کی چیز ہے. ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، چونکہ ہم قرآن کریم کو اس لیے سننے کے لیے بیٹھتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو ہم ٹھیک کریں. یہ قرآن کریم ہے اور قرآن کریم کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کریم ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. تو مطالبہ یہی کر رہا ہے کہ ہم ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. ہر ایک اپنے آپ کو بچائے، ہر ایک اپنی فکر کر لے. اگر ہر ایک اپنی فکر کر لے گا تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر ہر ایک دوسرے پر نظر کرے گا کہ اس میں یہ برائی ہے، اس میں یہ برائی ہے، اور اپنے آپ کو پاک صاف سمجھے گا تو پھر برائی اور زیادہ پیدا ہوگی، چونکہ اس کے اندر خود برائی ہے جو دوسرے پر نظر کر رہا ہے اور دوسرے کی برائیاں ڈھونڈ رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.